अस्सलाम वालेकुम जी। मान के साथ मान व्लॉग्स में खुश आमदीद। मुझे बुखार था और इस वजह से हम वीडियो नहीं बना सके, नहीं तो उस दिन मैंने कहा था कि हम 2 व्लॉग इकट्ठे डालते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि वो सर दर्द नहीं, ज़्यादा काम ख़राब हो गया और बुखार और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तकरीबन 6-7 दिन हो गए हैं, स्टिल अभी तक तबीयत वैसे तबीयत ठीक नहीं हुई। तो बुखार था, माजरत है मेरी हुमा के साथ। हुमा अकरम शायद ना, अब तो मुझे उसका नाम भी याद हो गया इसके कमेंट्स देख के। तो उनके लिए वीडियो बनानी थी मैंने, और मेरा प्लान भी पक्का था, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे टेम्परेचर था 40, तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैंने नाइट शिफ्ट थी मेरी, घर आके तो मैंने ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के पिया, और उसके बाद मैंने टेबल फ़ैन लगाया, और वो बिल्कुल मेरे मतलब बेड के पास है। ये बेड है और ये टेबल पे फ़ैन पड़ा हुआ है, बस सामने हवा है। और तकरीबन 10 घंटे की नींद थी, वो 10 घंटे फ़ैन चलता रहा बिल्कुल सीधा। और बाहर बारिश होने लगी है, हमें मौसम का कोई पता नहीं चलता। आप घर से निकले हैं, धूप है, तो रास्ते में बारिश हो जाती है। वो मुझे लगता है कि ठंड लग गई जिस वजह से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, और आज तकरीबन 6-7 दिन है मेरी आवाज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। खैर, हमने हुमा के लिए वही काम किया। मैंने आज भी सोचा सुबह के टाइम मैं वीडियो बना दूं, लेकिन वो हुआ असल में ये कि यहाँ पे भी तकरीबन 7 हो रहे हैं और पाकिस्तान में 11 बज रहे होंगे भी। मैंने सारा दिन कोशिश की, लेकिन हालात कुछ बेहतर नहीं हो रहे थे गले के। फिर मैंने गरारे किए, तो मैंने कहा चले आवाज़ थोड़ी निकली है तो हम व्लॉग बनाते हैं। जब तक मैंने वीडियो अपलोड करनी है 28 जुलाई हो जाएगी। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है रोशनी। तो हैप्पी बर्थडे रोशनी, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा 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 खुश रखे। तो भाई तुम्हें हमने पहले ही विश कर दी है। खैर, मैंने चीज़ें जो है वो सारी नोट की कि क्या क्या लेके आना चाहिए आपको आते वक्त। तो आज की वीडियो शुरू करने से, टॉपिक पे आने से पहले, ये वीडियो भाई बना रहे हैं हम हुमा के लिए, क्योंकि जितना हुमा ने इस वीडियो के बारे में पूछा है ना, शायद ही किसी ने पूछा हो। अच्छा, बात ये है कि कुछ चीज़ें हैं, पहले मैं आपको कपड़ों के बारे में बता दूं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हम इस बात पे आते हैं कि हम वीडियो क्यों बना रहे हैं। हम वीडियो ये बना रहे हैं कि यूके आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। देखें, बात ये है, आपने मेरी ज़्यादातर वीडियोस, वैसे मेरा तो फेवरेट कलर भी ब्लैक ही है, लेकिन आपने देखा होगा मैंने जो भी जॉब स्टार्ट की, जब मैंने वो जॉब स्टार्ट की तो आपने मुझे देखा होगा ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक शर्ट, ब्लैक जैकेट, ब्लैक पैंट। यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं ज़्यादातर ब्लैक कलर ही चलता है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि कितने कपड़े लेके आने चाहिए। वो तो वैसे तो मैंने एक लिस्ट बनाई है दोस्त के साथ मिलके, तो वो ये है कि हम आपको वो लिस्ट बता देंगे, तो आप साथ साथ वो चीज़ें लिख लेना कि आते वक्त क्या क्या लेके आना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि क्या नहीं लेके आना चाहिए। दो चीज़ें हैं कि क्या लेके आना चाहिए और क्या नहीं लेके आना चाहिए। अब आप ये जो जो भी चीज़ें मैं बताऊं, आप उन सारी चीज़ों को नोट कर लें, और नोट करने से पहले ये ज़रूर देखिएगा कि कुछ लोग वहाँ से जब बर्तन लेके आते हैं तो वो साथ वो ये सॉस पैन और जिसमें वो खाना बनाते हैं, कढ़ाई वगैरह, ये वो। देखिए, मेरी बात सुने, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको आइडिया नहीं है कि जो आप रूम लेंगे या फ्लैट वगैरह लेंगे, उसमें जो रूम है, वो किचन है, उसमें जो चूल्हा है वो कौन सा है, वो इलेक्ट्रिकल है या वो गैस वाला है। अगर वो गैस वाला है तो वही बर्तन होंगे जो इधर पाकिस्तान में चलते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक है तो वो वाले बर्तन नहीं चलेंगे। जैसे मैंने आते ही पहले सॉरी यार, मैंने आते मतलब जो पहले सबसे पहले वाला घर था, वहाँ पे जो था चूल्हा, वो था गैस वाला। अभी गैस वाला नहीं है, तो मुझे सॉस पैन खुद लेना पड़ा। सबसे पहले तो आप नोट करें ना कि पासपोर्ट साइज
پکچرز آپ نے لے کے آنی ہے اپنی 12 بلو بیک گراؤنڈ میں 12 وائٹ میں. یہاں آ کے آپ کو آئی تھنک سو 5 پاؤنڈ کی 4 تصویریں بنتی ہیں آپ کی. تو وہاں سے آپ کوشش کریں کہ بلو اور وائٹ بیک گراؤنڈ میں، یہاں پہ وائٹ میں زیادہ چلتی ہیں، وہ آپ پہلے سے اپنے پاس رکھ لیں کروا کے. اس کے بعد فوٹو کاپیز آ گئیں، پاسپورٹ اور باقی جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں سب کی 6 کاپیز کروا لیں، زیادہ بیسٹ رہیں گی. میں نے بھی آتے وقت کروائی تھی، کیونکہ جب بھی ہم آتے ہیں تو آتے ہی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور فوراً ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ فوٹو کاپی والا ہمیں کہاں سے ملے گا یا کہاں سے چیزیں اسکین ہوں گی. یہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گھر پیسے بھیجنے پڑ جاتے ہیں، آپ کو اپنے پاسپورٹ کی کاپی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا اس کی آپ کے پاسپورٹ کی بینک اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں تب بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اب آپ نے فوٹو کاپیز کروا لینی ہے اپنے پاسپورٹ کے اور باقی ڈاکومنٹس کی 6. اب باقی ڈاکومنٹس میں کیا چیزیں آتی ہیں، آپ کی میٹرک کی ڈگری یا باقی چیزیں جو ہو گئی وہ آپ اپنے مطابق. اگر آپ نے کوئی بال پوائنٹس وغیرہ رکھنی ہے، ظاہری سی بات ہے اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ رہے ہیں آپ، ضرورت پڑے گی وہ رکھنے. اس کے علاوہ سب سے پہلے تو ہم ان چیزوں پہ آتے ہیں نا میڈیسن پہ آتے ہیں پہلے نمبر پہ. مجھے جب بھی بخار ہوتا ہے، ویسے مجھے اتنا بخار پاکستان میں کبھی نہیں ہوتا، یہ آئی تھنک سو مجھے تیسری چوتھی بار یہاں پہ بخار ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک آپ نے لازمی لے کے آنی ہے. میری امی مجھے ڈانٹتی ہیں کہ میڈیسن لو، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو وہ آپ کو پیراسیٹامول یا پیناڈول دے گا اور کوئی چیز نہیں. یہ لوگ اینٹی بایوٹکس نہیں دیتے. تو آپ نے اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کا جو فیملی ڈاکٹر ہے آپ نے اس سے رابطہ کرنا ہے اور اس سے آپ نے ڈسکرپشن مطلب ایک سارا لکھوا کے تو وہ جو میڈیسنز ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لینی ہے. ضروری مگر گندی بات، کھانا ہضم نہیں ہوتا یہاں پہ آگے جلدی. اگر اب اٹس اوکے کوئی نہیں، کھلے لفظوں میں کہتے ہیں انسان کو قبض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. میڈیسن وہ لازمی رکھنی ہے اپنے معدے کے لیے. جب ہم پاکستان سے آتے ہیں ہم جو غذائیں کھاتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوتی. جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا کھانا 8-8 10-10 دن ہضم ہی نہیں ہوتا. سوری یہ بات کرنے کے لیے، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے. یہاں پہ آ کے بہت سے بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں اور آتے ہی میڈیسن لینا، کیونکہ آپ جی پی پہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئے ہوتے تو آپ کے لیے یہ چیزیں مسئلہ کرتی ہیں. اس لیے معدے کی میڈیسن آپ نے سب سے پہلے رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اب یہ اینٹی بایوٹکس، کھانسی کا سیرپ یا اس طرح کوئی چیزیں، اب یہ نہیں کہ بہت زیادہ دوائیاں اکٹھی کر لینی ہیں، اتنی رکھ لیں کہ آپ کو مطلب جن کی ایکسپائری بھی سال تک کی ہو، اور کچھ میڈیسنز رکھ لیں جو آپ کے کام آئیں. جیسے خدا نخواستہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو چوٹ لگ گئی یا سبزی کاٹ رہے ہیں تو چھری لگ گئی تو پیناڈول یا پائیوڈین اور وہ سنی پلس اور یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں اس میں لکھی بھی ہوئی ہیں جیسے کہ سنی پلس لکھا ہوا ہے، پائیوڈین، ڈیٹول، ونٹوجینو، ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ رکھ لیں، اور باقی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو. فیس ماسک رکھ لیں. ابھی تو اتنا ہے نہیں، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ 1-2 رکھ لیں، کیونکہ ٹریولنگ کے دوران آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. لیپ ٹاپ ضروری چیز ہے. آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے تو آتے ہی آپ کو اسائنمنٹس بنانی پڑیں گی، تو وہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بنائیں گے. فون چارجر ود اسپیئر کیبلز. آپ کو ایک بات بتاؤں میں، جب بھی آپ نے آنا ہے تو آپ نے اپنے موبائل کے ساتھ جو ڈیٹا کیبل ہوتی ہے نا جس سے ہم موبائل چارج کرتے ہیں، آپ کوشش کریں 2 ایکسٹرا رکھیں، کیونکہ کیبل کا کچھ پتہ نہیں چلتا اور یہاں پہ کیبل 5 پاؤنڈ کی آتی ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ نے جب پاکستان سے آنا ہے یہ سوئچ آپ نے ہر حال میں لے کے آنا ہے. یہاں پہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، مطلب یہ جو ہمارے پاکستان میں چلتا ہے نا یہ 2 والا کنسیپٹ یہاں پہ نہیں ہے. کوئی سوئچ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو بورڈ ملے گا تو آپ نے یہ اپنے پاس ایکسٹرا رکھ لینا ہے. یہ میں نے یہاں سے 3.5 پاؤنڈ کا لیا ہے. اٹس مین 3.5 پاؤنڈ. آج کل تو پاؤنڈ کا ریٹ بھی 270 پہ گیا ہوا ہے، تو یہ 3.5 پاؤنڈ کا ہے. مطلب کہ اگر یہ 200 بھی ریٹ لگایا پاؤنڈ کا تو یہ 650 اور پاکستان سے یہ 20-25 روپے کا مل جاتا ہے، 50 کا بھی ملے تو بڑی بات ہے. جاؤ اچھا جی. اس کے بعد میں نے بتانا تھا فیس واش.
اچھا ویسے تو بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں سے آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ایک دم ہی سارا ماحول ہی چینج ہو جاتا ہے، چیزیں پاکستان والی سوٹ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ جو فیس واش ہیں آپ کے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں تو آپ وہ 2 یا 3 ساتھ رکھ لیں، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ جب ہم یہاں پہ رہنا شروع کرتے ہیں تو یہاں کی چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے۔ بات سوپ رکھ لیں، میں نے بھی میں نے آتے وقت رکھا نہیں تھا، لیکن جتنے بھی بچے آتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، وہ لے کے آتے ہیں کہ آتے ہی ہم یوز کیا کریں گے۔ ہینڈ واش رکھ لیں، فیس واش رکھ لیں، سب سے زیادہ ضروری میرے خیال سے جو چیز ہے وہ نیل کٹر ہے۔ نیل کٹر لازمی رکھیے گا، کیونکہ آپ کو جب بھی نیل کٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ باہر نکل کے پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ ملتا نہیں، پاؤنڈ لینڈ سے 1 پاؤنڈ کا مل جاتا ہے، لیکن مل تو یہاں سے سب کچھ جاتا ہے، لیکن جب ہم پاکستان سے آتے ہیں تو آتے ہی ہمارے لیے خرچے کرنا جو ہے نا وہ مطلب پریشانی ہوتی ہے کہ ابھی تو ہم پہنچے نہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کچھ کمایا نہیں اور اتنے پیسے لگ گئے، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ گھر سے پوری کر کے لائیں۔ نیل کٹر، ہیئر برش، پرفیوم اگر آپ یوز کرتے ہیں تو کاٹن بڈ ضرور رکھیں۔ اس کے بعد میں نے کوکنگ کی چیزیں اس لیے نہیں بتائیں، یہ جو کھانے پینے یہ سامان ہے یہ آپ کو اینڈ پہ بتاتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اوکے، سویٹ شرٹس رکھ لیں، اچھے رکھ لیں۔ اس کے بعد یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ زیادہ کپڑے مت رکھیے گا، جب ہم یہاں پہ آتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں الماری جو ہے اس کا سائز کیا ہے، باقی چیزیں کیا، ہم جس روم میں شفٹ ہو رہے ہیں اس روم میں آیا اس روم میں اتنی سپیس ہوگی یا اس روم میں اتنی سپیس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ کپڑے یہاں پہ نہ لے کے آئیے گا، جو آپ کپڑے پاکستان سے لے کے آئیں گے وہ یہاں پڑے رہیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے۔ جیسے میری ایک دوست کہہ رہی تھی کہ میں نے فراک سلوائی ہے، وہ یہاں پہ نہیں فراکس پہنے جاتی، نہ ہی وہ آپ کے کام والے سوٹ پہنے جاتے ہیں، آپ نے کام پہ جانا ہے، آ کے سو جانا ہے، صبح اٹھ کے پھر کام پہ چلے جانا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عید ہے یا اس طرح کا کوئی فنکشن آیا تو آپ کے وہ ہیوی کپڑے جو ہیں وہ پہنے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے موقعوں پہ پہنے جائیں گے، یا آپ کو چھٹی ہے تو اس چھٹی کے دن بھی آپ وہ اگر سوٹ پہنتے ہیں تو وہ اسی دن پہنیں گے، فوراً آپ نے اتارا اور آپ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے، اب آپ نے صبح پھر کام پہ جانا ہے، تو وہ اتنی سی دیر کے لیے آپ کے کپڑے جو ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے۔ ایک امبریلا رکھ لیں، چھتری، ٹھیک ہے، اور بیگ جو ہے وہ ایک رکھ لیں واٹر پروف بیک پیک جو ہوتا ہے، انڈر شرٹس، انڈر پینٹس، یو نو واٹ آئی مین، ساکس رکھ لیں۔ اچھا جرابیں رکھیں تو کم از کم ان کے 10-12 جوڑے جرابوں کے ہیں نا وہ رکھ لیں، کیونکہ جرابوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور یہاں پہ تو ہے ہوتی بھی اچھی خاصی ٹھنڈ ہے جس ٹائم پہ آپ آئیں گے، کیونکہ ابھی یہاں پہ موسم جو ہے وہ صحیح ہے، اتنا صحیح بھی نہیں، بالکل کبھی پتہ ہی نہیں چلتا، گرمی ہو جاتی ہے سردی، لیکن ستمبر آگے آ رہا ہے، اگست آ رہا ہے تو اس کے بعد ستمبر تو تب اچھی خاصی یہاں پہ ٹھنڈ ہوگی، ستمبر اکتوبر میں ٹھنڈ ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جو جرابیں ہیں، ساکس جو ہیں ان کے 10-12 پیر رکھ لیں۔ اوکے، بیلٹ ظاہری سی بات ہے، یہاں پہ آ کے مجھے ویسے جلدی بیلٹ اچھا ملا نہیں تھا، میں نے مارکیٹ سے پتہ کیا تو 25-30 پاؤنڈ کا بیلٹ مل رہا تھا، تو کوشش کریں کہ وہاں سے آپ کو جتنے بیلٹ چاہیے کوئی 2-4 لے آئیں وہاں سے ہی۔ ٹائی لڑکے یوز کرتے ہیں، ٹائی تو کیا کہتے ہیں وہاں سے آپ ٹائی لے آئیں، اگر آپ سیکورٹی کی جاب کرتے ہیں تو آپ کو بلیک کلر کی ٹائی چاہیے ہوتی ہے، وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ کوٹ، تو اگر آپ کے پاس یہ پیر سارا پہلے سے پڑا ہوا ہے تو لے آئیں، یہاں پہ آ کے آپ کو یہ شاپنگ جو ہے نہیں کرنی پڑے گی۔ اب لڑکوں کا بتایا ٹائی کا، تو میرے ذہن میں لڑکیوں کی ایک بات آئی ہے، میں نے ٹامبے والی لائف گزاری ہے تو میں نے کبھی یہ میک اپ شیک اپ کیا نہیں ہے، تو بھائی جو آپ کے میک اپ کا سامان ہے اس کا مجھے کچھ نہیں پتا، تو آپ اپنی تسلی سے جتنا چاہو میک اپ لے کے آؤ، یہ آپ پہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم اس چیز پہ، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 2 چھوڑ کے 4 بھی آپ بلیک پینٹس لینا چاہ رہے ہیں نا تو وہ لے لیں، کیونکہ وہ یہاں پہ بہت زیادہ کام آتی ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں کہ بلیک سیفٹی شوز سے یاد آیا مجھے، وہاں سے شوز مت خریدیے گا، بہت زیادہ نہیں، مطلب 2 یا 3 خرید لیں، جو آپ نے کام پہ پہن کے جانے ہیں وہ یہیں سے آ کے خریدیں۔ میں نے
हाई स्ट्रीट ब्रांड है पाकिस्तान में अच्छा खासा, और 20% डिस्काउंट के 30% डिस्काउंट पे मैंने वहाँ से शूज़ लिए थे 4800 के, मतलब 5000 कह लें आप। और यहाँ पे आके वो 1.5 महीने बाद शूज़ फट गए थे उनके, जो ऊपर से वो ख़राब हो गए, वो कपड़ा जो था वो ख़राब हो गया उनका, ठंड उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो शूज़ जो है वो ख़राब हो गए थे। फिर मैंने प्राइमार्क से ख़रीदे थे। अगर आप कहें तो मैं प्राइमार्क जाके वीडियो बना दूँ और आपको बता भी दूँ कि यहाँ से चीज़ें जो हैं ये कितने कितने कहते हैं। अभी मुझे सामने नज़र आ रही है मेरी टी शर्ट, मैंने 2 पाउंड की टी शर्ट खरीदी प्राइमार्क से, ठीक है। तो 2 पाउंड में आपको टी शर्ट मिल जाती है, और उसके बाद आपको 10 पाउंड में एक अच्छी शर्ट भी मिल जाती है। प्राइमार्क जो है वो अच्छी जगह है, वहाँ से चीज़ें जो हैं वो बहुत सस्ती जो है मिल जाती है। उसके बाद आ जाते हैं थर्मल सूट पे, बॉडी वार्मर आप 2 से 3 रख लें। ट्रैक सूट, वैसे मैं तो ट्रैक सूट लवर हूँ, मुझे ट्रैक सूट बहुत पसंद है, मैंने भी पहना भी ट्रैक सूट ही है। और अगर कोई पाकिस्तान से लड़का आ रहा है तो लंदन ब्रिज वालों के ट्रैक सूट बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उनसे भी खरीद सकते हैं। वैसे ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने वैसे बताया, मुझे उनके अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने भी पहना भी उन्हीं का लंदन ब्रिज का। अच्छा, तो जो ट्रैक सूट है ये भी एक तो ये गर्म होते हैं, आपने ये पहना हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ याद आई, मैंने इसका बताना था ट्राउज़र का, तो मेरे ज़हन में आ गया। जो पाकिस्तान से हम लेते हैं ना पहनने के लिए पजामा, जिसको यार ये जो नीचे हम पजामा पहनते हैं, गर्म पजामे पहनते हैं ना हम सर्दियों में, हालांकि वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती। तो अगर तो देखें, चॉइस आपकी है कि आप क्या लेके आना चाह रहे हैं। मैंने मैंने जो वीडियो बनाई है आपको एक मशवरा दिया, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो जो ये जो हम गर्म पजामे खरीदते हैं, मेरा मशवरा ये है कि पाकिस्तान से ना लेके आओ, यहाँ पे आके गर्म पजामे ले लो। वो इसलिए कि जो यहाँ से मिलते हैं ना वो पता ही नहीं चलता कि आपने पहने हुए हैं, मतलब वो होते भी गर्म है लेकिन वो बहुत मोटे मोटे नहीं होते, मतलब वो बिल्कुल सही होते हैं। अगर आप बाद में पैंट वगैरह या ऊपर कोई चीज़ पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी या इस तरह फुला फुला नहीं लगता ना आपका जिस्म, तो वो ज़्यादा बेस्ट है कि वो आप यहाँ से ले लें। बाकी फिर इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आप जहाँ से मर्ज़ी लें। उसके बाद आ जाते हैं कि टी शर्ट्स जो है वो आप जितनी रखना चाहे रख लें। अगर आप वहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग, मैंने तो पहले भी यही कहा कि वहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके ना आएँ, किसी काम नहीं आनी। लेकिन फिर भी जब हम पाकिस्तान से आने लगते हैं तो हमें कीड़ा बड़ा तंग आ रहा होता है। मैं बाहर जाना था, मैं शॉपिंग करनी है, मैंने बहुत नुकसान किया अपना, बहुत ज़्यादा शॉपिंग की मैंने। सब कुछ अंदर पड़ा हुआ है उसकी अलमारी के, अभी बहुत से कपड़े हैं जो मैंने पहने भी नहीं हैं, और मुझे यहाँ पे साल होने वाला है। ओके, वाइट ड्रेस शर्ट्स रख लें 3 से 4, कैजुअल फुल स्लीव शर्ट्स जो हैं वो रख लें। उसके बाद पोलो शर्ट्स, अगर आप, ये लड़कों वाली चीज़ें हैं वैसे, शर्ट्स जो हैं 4। उसके बाद आप शॉर्ट्स या लॉन्ग निकर अगर आप रखना चाह रहे हैं तो वैसे तो गर्मियों में ही चलती है, नाइट सूट जो है वो रख लें आप, क्योंकि रात को अगर उधर पाकिस्तान में तो ये होता है कि लड़कियों ने शलवार कमीज़ ही पहनी होती है, तो शलवार कमीज़ पहन के आप इजी नहीं रहते, तो इसलिए आप नाइट सूट जो है वो भी रख लें। जैकेट वहाँ से ज़्यादा मत खरीदें, क्योंकि वहाँ की जैकेट्स जो हैं वो यहाँ के मौसम के मुताबिक नहीं होती, तो इसलिए बेहतर है कि आप जैकेट जो है वो यहाँ से ही खरीदें। वहाँ से 1 या 2 जैकेट लेके आएँ, ज़्यादा मत लेके आएँ। एक जैकेट है अक्सर मैंने पहनी थी, वो पफर टाइप, वो यहाँ से आती है 80 पाउंड की, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ यहाँ पे आके, मैंने जब ली थी, बल्कि मेरी किस्मत, जब मैंने ली तब 50% ऑफ लगा हुआ था, तो वो 80 पाउंड की मुझे मिली थी 40 पाउंड में। हुडीज़ रख लें 2-3, ये वैसे जो ट्रैक सूट अगर आप इस टाइप के लेते हैं तो यही हुडीज़ आपकी जो है चल जाएंगी, ट्रैक सूट और हुडीज़ एक ही हो जाएंगी। उसके बाद रेन कोट जो है रेन कोट जो है एक लाजमी रखें, क्योंकि यहाँ पे बारिश का कोई पता नहीं चलता और आपने आते ही से शॉपिंग करनी ही नहीं है, तो रेन कोट ज़रूर रख लें। पफर जैकेट जो है वो एक रख लें, सर्दी जब आपने आना है बहुत ज़्यादा होगी। अब सारे आगे बच्चे सितंबर इनटेक के ही आ रहे हैं, तो सितंबर में जब मैंने आना था सितंबर इनटेक थी मेरी भी, लेकिन अक्टूबर 16 को यहाँ पे है से कदम शरीफ रखे थे मैंने अपने, तो वो ये है कि उस टाइम पे अच्छी खासी ठंड होती है, तो पफर जैकेट भी रख लें।
بلیک ڈریس پینٹ بھی رکھ لیں. اگر آپ سیکیورٹی کی جاب کرتے ہیں تو آپ کے کام آئے گا. یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ اگر آپ سیکیورٹی کی شفٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جینز نہیں چلتی, ڈریس پینٹ پہننی پڑیں گی آپ کو. اب آ جاتے ہیں ایک بات پہ, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے آتے ہی کیا کرنا ہے. آپ نے آتے ہی سونا ہے. یہ مرا ہوا تکیہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مرا ہوا تکیہ جو ہے یہ یہاں سے آتا ہے 3 پاؤنڈ کا, 5 پاؤنڈ کا. تو آپ کو آتے ہی یہ خریدنا پڑے گا. اور یہاں سے جو کمبل ہے, کمبل بھی آپ کو لگے ہاتھ دکھا ہی دیتے ہیں. یہ کمبل ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ لیں, یہ اتنا سا کمبل ہے, یہ تہ ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یہاں سے ملتا ہے 10 پاؤنڈ کا. تو 10 پاؤنڈ کا جو آپ کمبل ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ برتنوں پہ آ جاتے ہیں. برتن جب آپ وہاں سے آئیں گے, ابھی میرا کپ گندا ہے لیکن دیکھ لیں دھونے والا ہے, چائے بہر لگی یہاں. تو یہ 1 پاؤنڈ کا پاؤنڈ لینڈ سے آیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح پلیٹ پڑی ہے, وہ اس میں اب سالن ہے, زیادہ برا لگے گا, وہ اس کو رہنے دیں. ایک پلیٹ جو ہے وہ 1 پاؤنڈ کی آ جاتی ہے. لیکن پھر بھی آپ جب پاکستان سے آنے لگتے ہیں تو کوشش کریں 2 پلیٹیں, 2 چمچ کھانے کے لیے, اور 2 کپ, 2 گلاس, اور 1 سالن والی. اور یہ کوشش کریں 2 سالن والی پلیٹیں رکھ لیں, 2 چاولوں والی رکھ لیں, اور اس کے علاوہ 2 چمچ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کانٹے کے ساتھ کھاتے ہیں وہ بھی رکھ لیں. اس کے علاوہ ٹوتھ پک, باقی چیزیں جو ہیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو یہاں سے برتن دکھا بھی دوں, مطلب کہ ان کے کیا ریٹس ہیں اور کس طرح سے ملتے ہیں. یہ برتن ضرور لے آئیے گا. جیسے ہی اب آپ آئے ہیں, آپ نے گھر میں قدم رکھا ہے, اور اگر آپ کو کوئی کھانا, ظاہری سی بات ہے اگر آپ یہاں پہ کسی ریلیٹیوز کے پاس نہیں آ رہے, کسی دوست کے پاس نہیں آ رہے, تو آتے ہی آپ نے کھانا کھانا ہے. کھانا تو کھانا ہی ہے, چاہے کسی کے پاس آ رہے ہیں یا خود رہ رہے ہیں. تو جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کے پاس پلیٹس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. مجھے یہاں پہ آتے وقت ایک بندے نے کہا, یار تم پڑھنے نہ کی کرنا ہے, تم مریخ تے جانا. تو میں نے, وہ بندہ شرمندہ ہو رہا تھا نا, نیا نیا جانا ہے اب کہیں پہ, تو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو میں نے اس کی بات مان لی. اب یہ ہوا کہ میں واقعی آنٹی کے گھر میں نے رہنا تھا, وہاں پہ ہر چیز بنی بنائی پڑی ہے میرے لیے, سیٹ پڑی ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی کسی بھی چیز کی. اب ہوا یہ, جب مجھے اس گھر میں شفٹ ہونا پڑا, مجھے پانی کے لیے بھی کوئی برتن نظر نہیں آ رہا, تو میں کیا کروں. پھر میں نے پاؤنڈ لینڈ جا کے پلیٹس خریدی, چمچ وغیرہ خریدے, ساس پین خریدا. یہاں سے ساس پین آیا تھا 11 پاؤنڈ کا الیکٹرک چولہے کا. اور اگر میں نے پاکستان سے برتن اٹھائے بھی ہوتے ہیں, یہ ساس پین یہ وہ, تو وہ الیکٹریکل جو ہے وہ اس کے کام نہیں آنے تھے, مجھے دوبارہ سے خریدنے پڑنے تھے. یہ ساری ویڈیو تھی. ویڈیو ہوگی کافی زیادہ لمبی, لیکن میرا مقصد کوئی نہیں تھا ویڈیو بہت زیادہ لمبی کرنے کا, اس لیے میں نے سوچا ابھی میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, لیکن پھر بھی بہت زیادہ شاپنگ نہ کیجیے گا, کم کم شاپنگ کریں. کوشش یہ کریں کہ وہاں سے پیسے اگر آپ بچا بھی لیتے ہیں تو یہاں پہ آ کے شاپنگ کر لیں, ٹی شرٹس وغیرہ لے لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو ایک پرائما کا چکر لگا دیں گے, اور آپ کو جو قیمتیں ہیں وہ بتا دیں گے, تاکہ اگر کوئی ستمبر میں آ رہا ہے تو ابھی اس کے پاس اگست پورا پڑا ہوا ہے, تو ہم ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ فلاں چیز کا ریٹ یہ ہے, فلاں چیز کا ریٹ یہ ہے, تو آپ اس کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ خرید لیں. اور اگر پھر بھی اس ویڈیو میں آپ کو کسی چیز میں کوئی کمی بیشی لگتی ہو تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ لیں ایٹ دی اینڈ. پھر وہی بات, زیادہ شاپنگ مت کیجیے گا, زیادہ پیسے برباد مت کیجیے گا, زیادہ بلیک کپڑے ہی لینے کی کوشش کریں. شرٹس جو ہیں وہ زیادہ بلیک رکھ لیں, بلیک پینٹس. اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی میں نے آپ کو بتایا, نیل کٹر اور باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ رکھ لیں. ٹیبلٹس لازمی رکھیے گا. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ میری طبیعت خراب ہوئی, اللہ نہ کرے آپ کس طرح سے طبیعت خراب ہو, تو اینٹی بایوٹکس اپنے پاس لازمی رکھیے گا. اور تھرمامیٹر ضرور ساتھ لے کے, اگر آپ کو بخار ہو تو میری طرح ایسے ایسے کر کے تکے نہ ماریں, آپ تھرمامیٹر سے بخار چیک کر لیں. اگر وہ کیا اس کو کہتے ہیں, یار اب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تو ہوں نہیں, بی پی میئر جسے کرتے ہیں, لیکن وہ دوسرے والا مینول والا لے کے آئیں, ڈیجیٹل نہ لے کے آئیں. ڈیجیٹل جو ہے وہ ایک بار میں کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے, دوسری بار میں کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے. رہی بات کہ مینول سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا, تو جیسے یوٹیوب پہ ہم ہر چیز دیکھتے ہیں, یوٹیوب ایک پوری اکیڈمی ہے,
جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ یوٹیوب سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بی پی میجر کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. ہما آپ کا کوئی بھی سوال رہ گیا ہو آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتی ہو, یہاں پہ اپنا کمنٹ چھوڑ سکتی ہو. ہما کے علاوہ بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کویشچن پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر لیں. میں ذرا سست انسان ہوں, اس لیے ولاگ بناتے ہوئے مجھے موت پڑتی ہے. تو اب تو میری طبیعت خراب تھی. باقی جو بھی آپ کا سوال ہوگا, جو بھی چیزیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ میں ڈیٹیل ایک ویڈیو بنا دوں پرائمارک جا کے. اگر آپ کو کسی بھی چیز کا ریٹ وغیرہ پتہ کرنا ہے تو آپ مجھے میسج کر دیں تاکہ میں پرائمارک چکر لگاؤں تو میں آپ کو بتا سکوں کہ کون سی چیز کا ریٹ یہاں پہ کیا ہے. نہیں تو ہم لوگ ایک دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اس دن پرائمارک جائیں گے اور لائیو آ جائیں گے. تو جو بھی اس وقت بیٹھا ہوگا لائیو وہ بتا دے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ہیں جن کی قیمت معلوم کرنی ہے, تو میں آپ کو وہ بتا دوں. بول بول کے میرا گلا درد ہونے لگ گیا, گرارے کر کے تھوڑی ہمت آئی تھی. یہ نہ ہو ہم وہیں پہ دوبارہ پہنچ جائیں جہاں سے طبیعت خراب شروع ہوئی تھی. تو مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا کہ میرا بخار اتر جائے اور میں ٹھیک ہو جاؤں. باقی میں نے شاپنگ کی تھی سیکیورٹی جاب کے لیے, ٹائی, اور یہاں پہ ٹائی لگانی پڑے گی اگر لڑکیاں بھی آ رہی ہیں تو بھی. سیکورٹی جاب میں ٹائی تو ٹائی لگانی پڑتی ہے آپ کو. ٹائی, پینٹ, کوٹ, شرٹ, یہ ساری چیزیں اور شوز میں نے پرائمارک سے ہی خریدے تھے. تو امید ہے کہ آپ کے سارے جو سوالات ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اس کے باوجود پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال رہتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس کریے گا اور میں آپ کو جواب دے دوں. اور مجھے اپنی دعا میں بہت 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 زیادہ یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.